بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ گرفتاریوں سے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحافیوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، سیاستدانوں کی تو ہو ہی رہی ہیں، اس کے علاوہ آئین میں جس طرح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی مثالیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور سوچا یہ جا رہا ہے کہ خوشامد کر کے بیرونی دورے کر کے ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، تو اب اس کے رزلٹ الٹے آ رہے ہیں۔ جس طرح سے آج رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا دونوں انسانی حقوق کے حوالے سے بڑے وکلاء سمجھے جاتے ہیں، دونوں میاں بیوی، آج جس طرح عدالت میں ان کے خلاف کیس چلا ہے، سرکاری وکیل مقرر کر کے ان دونوں کو ہی باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد اب صحافی کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے لگتا ہے کہ جرا ہو رہی ہے، 5 منٹ میں 3 گواہ بھگتائے جا رہے ہیں، اور دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ سرکاری طور پر جو ان کو وکیل دیا گیا دونوں میاں بیوی کو، اس پر یہ دونوں ملزمان عدم اعتماد کر رہے ہیں، لیکن وکیل کہہ رہا ہے کہ میں ہی وکیل رہوں گا، اور جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ملزمان کو باہر نکالو اور تم ہی وکیل ہو، تم ہی سارا کام کرو، آج ہی سب کچھ مکمل کرنا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اس طرح سے عدالت جب چلے گی تو عالمی سطح پر آپ کا امیج بہتر ہو جائے گا، آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ یا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، انسانی حقوق کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے کہ یہاں پر آئینی ترامیم کر کے بربادی کی گئی ہے، تو وہ سب ریورس ہو جائے گا، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور معیشت دوڑنے لگے گی، سب کے تجزیے، اندازے اور جو کچھ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے عالمی سطح پر وہ سب ٹھیک ہونے لگ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ آج بہت بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جی خان کی بہنوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کیوں شروع کر دی ہے۔ بھائی لوکل میڈیا تو ان کو دکھا نہیں رہا، لوکل میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، سیٹلائٹ میڈیا ہے، اس پر تو پابندی ہے۔ خان تو بہت دور کی بات ہے، ان کی بہنوں سے بھی بات نہیں ہو سکتی، تو اب وہ عالمی سطح پر ہی جائیں گے۔ پھر کون ایسا پاکستان میں لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، جس نے ان کو انٹرویو نہیں دیا؟ نہیں، بھارت کی بات اگر کر لیں تو میاں نواز شریف صاحب تو پورے میڈیا کے ڈیلیگیشنز کو اپنے گھر، ذاتی گھر پر بلا کر کھانے کھلاتے ہیں، لمبی چوڑی ان کی گفتگو ہوتی ہے، بلکہ ان کو وہ کہتے ہیں نا سکوپ دینا، یعنی ان کو اندر کی خبریں بھی دے دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب انٹرویو دیتے رہے، ہر کوئی انٹرویو دیتا رہا ہے، اور نہیں تو خود نون لیگ کے بہت قریبی نجم سیٹھی صاحب کی بات سن لیجئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان پر کوئی چیز نہیں ٹھہرنی، آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ اس کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کریں، آپ جوڑیں کہ جی اس کی بہنوں نے انٹرویو دے دیا، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، کس طرح کا بیانیے بنا رہے ہیں، دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، فلاں ہے، یہ تو دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو یہ بات بننی نہیں ہے۔ جہاں ہو سکے گا وہ آواز اٹھائیں گے، بھائی وہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہوگی تو اس طرح کی بات کریں گے۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں جی نہیں انٹرویو دینا چاہیے تھا، تو اب کیا اس پر مقدمہ بنائیں گے؟ اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے ان کے انٹرویوز کو ایڈٹ کر دیا گیا، اور وہاں پر ایک انٹرویو میں لکھا ہوا ہے، بلکہ لکھا کیا سنوایا جا رہا ہے کہ جیسے نورین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو مودی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپریشن سندور 2 کریں، پھر ہمارا بھائی چھوٹے گا، اب اس طرح کی باتیں۔ تو وہ تو ایک ان کا میڈیا پاگل سا میڈیا ہے، انہوں نے چیزوں کو ٹوسٹ کرنا ہوتا ہے، ہائپر طرح سے وہ چیزوں کو پیش کرتے ہیں، ٹرانسمیشن پہ ٹرانسمیشن وہاں چل رہی ہیں، کیونکہ سنسنی ہے کہ جی خان زندہ بھی ہے یا نہیں، ڈیڈ اور الائیو، یہ اس طرح کی باتیں پورے کیپشنز لگا کر وہ چلا رہے ہیں۔ وہ تو پورا فلمی ماحول بناتے ہیں، وہاں تو نیوز میڈیا بھی سنیما بنا دیا انہوں نے، تو وہ تو اپنا کام اس طرح سے کریں گے۔ تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے، اگر آپ ان کی ملاقات کروا دیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک اب کہا جا رہا ہے کہ جی شاہزیب خانزادہ نے بیرسٹر عقیل کو بے بس کر دیا، جب ان سے سوال کیے کہ یہاں تو لگتا ہے کہ جیلر سب سے زیادہ طاقتور ہے، کہ وہ اپنی ایما پر، اپنی ثوابدید پر جب چاہے اعظم سواتی کے لیے صبح دروازے کھول دے، جب چاہے علیم خان امین کے لیے، امین گنڈا پور کے لیے دروازے کھول دے اور کئی گھنٹوں کی ملاقات کروا دے، تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز تو ہے نہیں۔ چلیں آپ بہنوں کی نہیں کروا سکتے کہ جی امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، وہ بعد میں جا کے انٹرویو دیتی ہیں، سیاسی گفتگو کرتی ہیں، اگر یہ جواز مان بھی لیا جائے، ویسے تو میاں صاحب اور کون سی گفتگو کرتے تھے 100 بندے سے مل کر، تو اگر مان بھی لیا جائے تو ان کے بیٹوں سے فون پر بات کروا دی جائے، اب اس کے بھی بڑے چرچے ہیں۔ جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ ہے جناب یہ کہ اسد طور جو رہے ہیں بڑے قریبی بھی پی ڈی ایم کے دور میں، اور پی ڈی ایم کے دور میں یہ بھی ہوا تھا کہ پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ ایک دور میں آئی، ساری لیڈرشپ آئی اسد طور سے ملنے، اور اس وقت وہ زخمی تھے۔
اس میں یہ نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، مولانا بھی تھے، سبھی تھے. تو اس وقت یہ بہت قریبی مانے جاتے تھے ستور صاحب، اور خود وہ کہتے ہیں کہ جی حتیٰ کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ تحفے بھیجنے بڑے قریب اور سارا کچھ. اب وہی ستور کہہ رہے ہیں کہ جب میں نون لیگ کے لوگوں سے ملتا ہوں تو ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی 2018 سے پہلے تو خان کو اس طرح جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا، نہ اس کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا تھا، نہ انڈے پھینکے گئے تھے ان کے اوپر، نہ ان کے گھروں میں جا کر رات گئے اندھیرے میں ان کی بہوؤں بیٹیوں کو ہراساں کیا گیا تھا، ان کے بیٹوں کو عدالتوں میں اور دھکے دلوائے گئے اور پھر پولیس کے ذریعے جو کچھ کیا گیا یہ تو نہیں ہوا تھا. پھر اس کی اہلیہ کو اس طرح جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا، اس کو اس طرح جیل میں ڈالا گیا تھا، قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا تھا. تو اب آپ تیار ہو جائیں. یہ ستور کے الفاظ ہیں، میں جو دہرا رہا ہوں کہ جی اب آپ تیار ہو جائیں. پاکستان کی تاریخ ہے کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے وہ جیل میں بھی جاتا ہے اور پھر ایک دفعہ باہر بھی آتا ہے. اب جب وہ باہر آیا اس نے آپ کو نہیں چھوڑنا، وہ بدلہ لے گا. اور سوچے اس نے تو پہلے آپ کو جیل میں ڈالا ہوا تھا جبکہ کیس اس نے نہیں بنائے تھے، مقدمے کسی اور نے بنائے تھے. آج آپ ان کو بہت زیادہ پیار کرنے لگے ہیں، دھکے چپ الفاظ میں بات تو کر دیتے ہیں لیکن جرت نہیں ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف آپ کچھ کر سکیں یا کوئی اور بات کر سکیں. ضرور کہہ دیں گے جی انہوں نے کیس بنائے فلاں، لیکن زور صرف خان پر چل رہا ہے تو آپ چلا رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے جب وہ رہا ہو کر آئے گا تو کیا آپ کو چھوڑے گا؟ وہ تو بدلہ لے گا، اور جس طرح کا لے گا کہ اب تیار ہو جائیں کہ رائے کے محلات پر بلڈوزر بھی چلیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ستور کہ میں نون لیگ کے لوگوں سے جب ملتا ہوں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں سوچ کر کریں، کیونکہ آپ نے تو حدیں پار کر دی ہیں. تو یہ کم از کم سوچ لینا تھا کہ اتنا کریں جتنا برداشت کر لیں. تو یہ آپ نے اتنا زیادہ کر دیا ہے ظلم اور جبر کہ آپ سے برداشت نہیں ہونا. آپ جب بدلے کی باری آئے گی اور لوگ نہیں چھوڑیں گے خان کو، کہیں گے جی ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، تو آپ کس طرح سے ان کو معاف کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ستور کا کہنا ہے. اب جب ستور اس طرح کی باتیں کریں گے نون لیگ والوں کے ساتھ جا کر تو وہ تو اور زیادہ پھر جبر اور تشدد کی طرف آئیں گے، اور زیادہ پکڑ دھکڑ کریں گے. جب ستور جیسے لوگ ان کو ڈرائیں گے کہ بھئی یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا، اور یہ کہ جی باقی تو باتیں چھوڑ دیں کہ یہ کہیں نکلے گا اور پتہ نہیں یہاں سے نکل کر پشاور چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی حکومت کو گرا دے گا یا اس طرح کا کچھ کرے گا، یہ تو باتیں بہت دور کی ہیں. وہ جس دن باہر آیا وہ اڈیالہ کے باہر ہی کھڑا ہوگا سڑک پر، تو پورا پاکستان باہر نکل آئے گا اور آپ سے پھر چیزیں کنٹرول نہیں ہونی اور آپ کی حکومت وہیں سے گر جانی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا احتساب شروع ہو جانا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، وہی حسینہ واجد کی طرح اور وہ سری لنکن اقتدار میں بھائیوں کی طرح یا نیپال میں دیکھ لی اقتدار کی طرح، تو ہمارے یہی ہوتا ہے کہ اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، اتنی خوشامد ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اتنا تکبر آ جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوں، یہ ہمیشہ کرسی میرے ساتھ رہے گی اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں ایک لمحہ، ایک دن، ایک خبر سب کچھ بدل کے رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا. تو وہ تو بہنیں تو بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ کر کے یہ ملک سے بھی باہر بھاگ جائیں گے تو پاکستانی اب ہر ملک میں ہے، تو ان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو اب صحافی بھی کہہ رہے ہیں. اور ایک دیکھیے اقتدار کتنی عجیب چیز ہے کہ جاتے ہی کیا ہوتا ہے. جنرل ساحر شمشاد ابھی گئے ہی ہیں، ایک دن بھی نہیں ان کو گزرا، اور اعزاز سید ہوں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کا نام بھی تھا کہ جنرل آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم میر صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کے جو ڈاکومنٹس باہر آئے یا چیزیں پتہ لگی ان میں جن لوگوں کے نام شامل تھے ان میں ان کا بھی تھا، ساحر شمشاد کا بھی تھا. تو اسی طرح نون لیگ کے قریبی صحافی بھی باتیں کر رہے ہیں اب ان کے خلاف، ساحر شمشاد کے خلاف. دیکھیں اقتدار جاتا ہے، عہدہ جاتا ہے، تو پھر کس طرح کی باتیں سامنے آنے لگ جاتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.